شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب، قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہمارے برنامے کا 26واں دن ہے۔ ہم اپنے بہار رمضان کے 26ویں دن کے برنامے میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 26ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج 26ویں دن کی دعا میں ہم آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا۔ پروردگارا اللہم اجعل، اے میرے پروردگار تو قرار دے دینا سعی، میری کوشش کو، فی ہے اس ماہ مبارک کے رمضان میں، مشکورہ یعنی قابل ستائش۔ جو ہم نے کوشش کی ہے، جو ہم نے محنت کی ہے، اس کو تو پسندیدہ قرار دے دے، کیونکہ اگر تیری طرف سے پسندیدہ ہو گیا اور تیری طرف سے اس کو رضایت مل گئی تو یقیناً پھر ہمارے عمل کرنے کا حوصلہ بلند ہوگا، اور جو کچھ بھی ہم کوشش کرتے ہیں یا ٹرائی کرتے ہیں اس میں ہمیں کافی حوصلہ ملے گا، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر تو نے میرے عمل کو ٹھکرا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ میرے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، چھوٹے صحیح، تیری بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں، کہیں اس کے انجام دینے سے بھی مجھے تکلیف ہو جائے یا میرا دل ٹوٹ جائے یا دل برداشتہ ہو جاؤں کہ جس کی وجہ سے میں اس رمضان میں کوشش نہ کر سکوں۔ وذنبی فیہ مغفورا، اور اے میرے پروردگار تو میرے گناہوں کو اس مہینے میں معاف کیا ہوا شمار کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے گناہوں کو معاف کر دے گا تو میرا حوصلہ بلند ہو جائے گا، اور یقیناً رمضان کو بھی میں درک کر لوں گا، اور مجھے احساس ہوگا کہ میں نے ضیافت الہیہ کا استعمال صحیح سے کیا ہے، کہ کم سے کم جس میں تیری رضامندی مل گئی ہے، کم سے کم میری کوشش تیرے نزدیک پسندیدہ ہو گئی ہے، کم سے کم اس ضیافت الہیہ پر میرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ وعملی فیہ مقبولا، اور میرا عمل اس مہینے میں قبول کر لیا گیا ہے، مقبول ہو گیا ہے۔ ضیافت الہیہ پر آنے کے بعد اگر مجھے احساس ہو جائے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال ہم نے صحیح سے کیا ہے اور ہمارا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا ہے، تو یقیناً ماہ مبارک رمضان میں ہر چھوٹا سے چھوٹا انجام دیا ہوا عمل بھی ہمارے لیے قابل ستائش ہوگا، ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا ہوگا کہ کم سے کم اللہ نے ہمارے چھوٹے سے عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ وعیبی فیہ مستورا، اور اے میرے پروردگار تو اس مہینے میں میرے عیب کو رمضان میں کیا کر دینا؟ مستورا، چھپا دینا، چھپا ہوا قرار دے دینا۔ کیوں؟ ایسے لگے کہ جیسے ہم نے کسی گناہ کو انجام ہی نہیں دیا، اور جب تو ایسا کر لے گا تو یقیناً میں سرخرو ہوں گا، میں کم سے کم تیرا بندہ ہونے کے ناطے، اہل بیت کے دوست داروں میں ہونے کے ناطے
یہ شرف تو ہمیں مل جائے گا کہ جب تیری بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کم سے کم میرے عیب مستور ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے، گویا ایسے ہوگا کہ جیسے کسی گناہ کو ہم نے انجام نہیں دیا۔ یا اسمع السامعین، اے سب سے زیادہ سننے والے، تو میری ان حاجتوں کو بھی سن لے کہ پروردگارہ اس ماہ رمضان میں میری کوشش کو قابل ستائش بنا دینا، پسندیدہ بنا دینا، اور ہمارے گناہ کو قبول کیا ہوا اور ہمارے عمل کو مقبول اور ہمارے عیب کو مستور قرار دے دینا، تاکہ اس ضیافت الہیہ سے جو کچھ بھی ہم نے استعمال کیا ہے اس کا حق ادا ہو سکے اور تیری رضایت ہمیں مل سکے۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 26ویں دن کے روزے کا ثواب بتلائیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 26ویں دن کے روزے کا ثواب عرض کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے اس کا اجر کتنا ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 26ویں دن خداوند عالم اپنی رحمت کی نظر سے تم کو دیکھے گا، پس تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے خون اور اموال کے، اور ہر روز 70 دفعہ تمہارے گھروں کو غیبت، جھوٹ اور بہتان سے پاک فرماتا ہے۔ تو اب یقیناً اگر دیکھا جائے تو 26ویں دن کے روزہ رکھنے والے کو کم سے کم اللہ اتنی نعمت سے نوازتا ہے کہ اپنی رحمت کی نظر سے تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، مگر یہ کہ جو حقوق الناس یا حقوق العباد ہیں اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ مقابل والا آپ کو نہ معاف کر دے۔ جناب آج ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ جناب ہمارا پہلا سوال، کیا روزے کی حالت میں بال کٹنگ کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم بال کٹا سکتے ہیں، تو میرے عزیز یقیناً کٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب ہمارا دوسرا سوال، فطرہ ہم کب نکال سکتے ہیں؟ کہ فطرہ کب نکالنا چاہیے، تو ہم عرض کرتے چلیں کہ فطرہ شب عید سے لے کر کے روز عید چاشت سے پہلے نکالنا بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اسے نوازنا دینا چاہتے ہیں یا عطا کرنا دینا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ آپ غریب کو بطور قرض ایک رقم دیں اور اس رقم کو شب عید یا عید کے روز فطرے میں تبدیل کر دیں۔ جناب ہمارا تیسرا سوال، کیا فطرے کی رقم اہل سنت کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ تیسرا سوال آپ نے کیا، فطرے کی رقم کیا اہل سنت کو دے سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ شیعہ غریب کو دیں، اہل سنت کو دینا صحیح نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بہار رمضان کے برنامے کو پسند کیا، شیئر کیا، کمنٹ کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔